قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال جل في علا في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماہ شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے، تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے: رمضان کے بعد اعمال صالحہ ہمارے اوپر کیوں بھاری ہو جاتے ہیں؟ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رمضان گزرتا ہے تو عید کے خطبے میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، مگر رمضان گزرنے کے بعد ہمارے اندر اللہ کی اطاعت کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا وہ ماحول نہیں رہتا جو رمضان میں ہوتا ہے. تو میں نے اسی لیے مناسب سمجھا کہ اعمال صالحہ رمضان کے بعد ہمارے اوپر کیوں بھاری ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ اس تعلق چند باتیں آئیں گی. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے. یہ قرآن کا آغاز ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. ربن کے 6 معنی آتے ہیں، اس میں ایک معنی آتا ہے تربیت کرنے کا. علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی 2 طریقے سے تربیت کرتا ہے. ایک ہوتا ہے عام تربیت. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نافرمان ہو یا فرما بردار ہو. دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خاص تربیت کرتا ہے. چنانچہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں سے رسولوں کی، نبیوں کی، صحابہ کی، اپنے اولیاء کی اور مومن بندوں کی بڑی تربیت کرتا ہے. رمضان کا یہ مہینہ روحانی تربیت کے لیے ہمارے پاس آتا ہے. معزز حاضرین، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا تھا، حالانکہ یہ ہماری روحانی تربیت کے لیے آیا تھا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی مومن کی روحانی تربیت کے لیے رمضان کا ایک مہینہ ایسا مقرر کیا. کائنات میں جب یہ مہینہ آتا ہے تو تبدیلیاں آ جاتی ہیں. دیکھیے، رمضان جیسے جیسے رخصت ہوا، کائنات پر سے اس پر کی رونقیں تھی وہ بھی ختم ہوتی چلی جا رہی تھیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو مومن کی روحانی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا انتظام فرماتا ہے. جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کرتا ہے، سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں. جیسے ہی رمضان آیا ہر مومن ماشاءاللہ اپنے نفس میں بڑی خوشی محسوس کیا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ. موم کہا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک تو وہ جب وہ افطار کرتا ہے وہ، اور دوسری وہ وقت اپنے رب سے وہ ملاقات کرے گا. معزز حاضرین، جیسے ہم رمضان میں افطار کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دسترخوان ہوتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں. ان کو دیکھ کر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ہمیں مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس احساس کے ساتھ اگر ہم روزہ کھولتے گویا حقیقت میں مکمل طور پر ہم رمضان کے حقیقی معنی کو سمجھ سکتے تھے. معزز حاضرین، رمضان کا آخری دن تھا. ہر دن افطار کرتے وقت یہ سوکھے ہونٹ اور سوکھا گلا دیکھتے ہیں. خصوصاً علماء کو دیکھیں گے آپ، رمضان میں جو 4 جمعہ گزرے یہ علماء کے لیے بہت مشقت کا کام تھا. رات کیا کرتے ہیں؟ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، روحانی طور پر طاقتور بنتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر آدھا پونا گھنٹہ خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھاتے ہیں، شام کا درس پھر تاقراتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن حفاظ نے محراب سنبھالا اور جن جن علماء نے رمضان میں ماشاءاللہ امت کی رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو مکمل طور پر قبول فرمائے.
افطار کے وقت جب سوکھے ہونٹ اور سوکھا حلق لے کر بندہ جب اپنے ہاتھ میں کھجور اٹھاتا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ اٹھاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ہمارے نالی میں جو ہے وہ پانی کا ایک قطرہ جاتا ہے نا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مزہ، جو چاشنی، جو حلاوت، جو مٹھاس رکھی ہے، اہل علم کہتے ہیں اگرچہ رمضان چلا گیا مگر رمضان جانے کے باوجود بھی وہی مغرب کا وقت ہم کو یاد آتا ہے، وہ ہمارے جسم میں اترنے والے ٹھنڈے پانی کے گھونٹ ہمیں اتر کر مکمل طور پر خوشی دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، رمضان آیا تو ہمیں جو ہے یہ بتایا کہ نفس کو کیسے دبایا جاتا ہے، نفس کو جو ہے کیسے خیر پر ابھارا جاتا ہے، شر میں جو ہے کیسے نفس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، نفس سے جہاد کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ نہیں جو میدان جنگ میں تلوار لے کر دشمنوں کو مارے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں۔ مجھے اس وقت یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ کا وہ قول یاد آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں، اعداء الانسان ثلاثۃ دنیاہ و شیطانہ و نفسہ، کہا انسان کے تین تین دشمن ہوتے ہیں، سب سے پہلے انسان کا دشمن اس کی دنیا ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان کا دوسرا جو دشمن ہے وہ اس کا شیطان ہے، اور انسان کا جو تیسرا دشمن ہے وہ اس کا نفس ہے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں دنیا کو کہاں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا رمضان میں وہ رمضان کے آخری عشرے کو شاپنگ کا عشرہ بنا لیے اور خوب دنیا لوٹے۔ تاجروں کو بھی دیکھتے ہیں جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے قیمتوں میں بھاری اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ دنیا کے بارے میں بڑی اچھی بات کہی۔ دنیا کو کہاں رکھنا چاہیے ذرا سن لیجئے۔ ہم دنیا کو بھی مال کو بھی اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، حالانکہ دنیا کو بھی مال کو بھی ہتھیلی میں رکھنا چاہیے۔ جب بندہ دنیا کو اور مال کو اپنے دل میں جما لیتا ہے وہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کا دوسرا دشمن اس کا شیطان ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے رمضان میں جو ہے قید سرکش شیاطین کو جو ہے بیڑیاں پہنائی گئیں، پھر انسان کا نفس اس کو کیوں نعوذ باللہ ورغلاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو تو بیڑیاں پہنائی گئیں مگر انسان کا نفس نعوذ باللہ رمضان میں بھی شرارتیں کرتے رہتا ہے، چنانچہ اس کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تیسری چیز ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ رمضان میں نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنا ہم نے سیکھا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسے تھی۔ ایک بوڑھا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کیا میں حالت روزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ رسول اللہ کی اس تربیت پر قربان جاؤ، آپ نے فرمایا تم لے سکتے ہو۔ مگر ایک نوجوان آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا کیا حالت روزہ میں اپنے بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے نوجوان کو اجازت نہیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نوجوان کو اجازت دے دیتے وہ اپنے نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پاتا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کی ماشاءاللہ بڑی بہترین جو ہے امت کو رہنمائی فرمائی۔ بلکہ آپ نے حالت روزہ میں اس بات کی امت کی طرف توجہ دلائی، کہا حالت روزہ میں بندے کو بیہودہ باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے رمضان میں دیکھا ہم روزہ رکھ لیتے تھے، گندے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو حالت
حالت روزہ میں نعوذ باللہ گانے بھی گاتے گالیاں بھی دیتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں بےہودہ باتیں کرنے سے جو ہے منع فرمایا۔ دیکھیے جو میں نے آیت پڑھی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5-6 چیزوں کی قسم کھائی، اس کے بعد کی جو ہے اللہ تعالیٰ نفس کی قسم کھائی، اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں اچھی بات بھی رکھی ہے بری بات بھی رکھی ہے۔ یہی بات سورۃ البلد میں اللہ نے یوں بیان فرمائی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ معزز حاضرین، جو آدمی اپنے نفس کو کچلتا ہے، نفسانی خواہشات پر قابو پاتا ہے، گویا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ کس سے پاک کیا؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ گناہوں سے، تکبر سے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ کی طاعت میں لگاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں جو دنیا میں شریف نفس ہوتے ہیں وہ بہت اونچا سوچتے ہیں۔ رمضان کا ایک پیغام ہمیں یہ دے گیا، رمضان میں ہمیشہ ہم کو بلند ہمتی کا سبق لینا چاہیے۔ دیکھیے جنت تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مومن کو دے گا، مگر جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے۔ جو نفس گرے ہوئے ہوتے ہیں ان کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا ان کی مثال تو مکھی کی طرح ہے جو نعوذ باللہ گندگیوں کی طرف جاتے ہیں۔ رمضان میں ہم نے بھی یہ منظر دیکھا، تراویح چل رہی ہے، لوگ بازاروں میں ہوٹلوں میں گپ شپ کرتے ہوئے نظر آئے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ابن صالح عثیمین حفظہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہا ایک بوڑھا آدمی رمضان میں تراویح پڑھ رہا ہے، ایک نوجوان بازار میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ کہا بوڑھا مسجد میں اس لیے ہے وہ جسمانی اعتبار سے کمزور تو ہے مگر روحانی اعتبار سے طاقتور ہے، اسی لیے وہ مسجد میں ہے، مگر وہ نوجوان جو ہے تراویح کے وقت اور نمازوں کے وقت نعوذ باللہ باہر تھا، وہ جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے مگر روحانی اعتبار سے کمزور ہے، اسی لیے وہ نعوذ باللہ باہر ہے۔ یہ حدیث ہم نے کتنے مرتبہ رمضان میں سنی۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحدهم غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منهم أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منهم أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام الریان ہے۔ قیامت کے دن فرض روزہ رکھنے والے، نفل روزہ رکھنے والے اس دروازے میں داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ قیامت میں ملنے والی ذلت جتنی خطرناک ہے، اس قیامت کے دن ملنے والی عزت بھی جو ہے مومن کو حاصل کرنے کی تمنا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ دروازہ ہے الریان، یہ کہاں ہے روزے دار؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ روزے دار کہاں ہیں؟ تو روزے دار اٹھیں گے اور جو ہے ماشاءاللہ سارے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ جب داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا اور دوسرا کوئی بھی اس راستے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ معزز حاضرین، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد میں اپنے نفس سے اور آپ سے بھی ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس دروازے میں داخل ہونے کی تمنا کبھی جو ہے ہمیں دنیا جب اس میں رمضان میں پیدا ہوئی؟ رمضان میں ہم نے کتنے دعائیں کی، کس نے یہ کہا اے اللہ قیامت کے دن روزے دار کو جو ثواب ملتا ہے، جو عزت ملتی ہے وہ عزت مجھے دے دے؟ کیا کسی نے کہا اے اللہ قیامت کے دن ہمیں باب الریان سے داخلہ دلا؟ ہم میں سے ہر ایک دعا تو کرتے ہیں مگر اس طرح کی دعا نہیں کرتے۔ اس باب الریان کے بارے میں نہیں بلکہ جنت کے 8 دروازوں کے بارے میں آپ دیکھیے۔
دیکھیے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس طرح کی روایت بخاری مسلم میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اور ان 2 دروازوں کے درمیان میں کتنا چوڑا فاصلہ ہے اس کو بھی ماشاءاللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے کہا جنت کے 2 دروازوں کے درمیان میں مکہ اور حجر یا نہیں تو مکہ اور بصرہ نامی جو ہے مسافت جتنی ہے اتنی ہے۔ محدثین نے ماشاءاللہ حساب لگا کے بتایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے کم نہیں، تقریباً مکے سے حجر تک یا مکے سے بصرہ تک اگر دیکھا جائے 1270 پر 3 کلومیٹر کی دوری کا واقعہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باب الریان کی ماشاءاللہ مکمل طور پر اہمیت بتاتے ہیں۔ آخرت میں ملنے والے عزت کو حاصل کرنے کی تمنا ہمارے اندر پیدا ہوئی کیا ہم نے ان دروازوں کے بارے میں اپنے اہل و عیال کو بتایا؟ باب الریان جو دروازہ ہے نا، الریان کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا۔ جب جو ہے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے ایسے لگتا ہے کہ وہ کبھی اس دروازے سے گزرنے کے بعد جو ہے الحمدللہ وہ پیاسے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں چند گھنٹوں کے لیے پیاس برداشت کرتے ہیں، جب جیسے ہی پانی کا گھونٹ نیچے اترتا ہے تو ہم کہتے ہیں ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا ثواب دے گا۔ معزز حاضرین، ہم آپ سے پوچھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں، کبھی ڈی مارٹ کبھی ریلائنس مارکیٹ، بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں اگر بڑے بڑے دروازے ہوں ان دروازوں میں داخل ہو کر ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی دروازے کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے فوٹو لیتے ہیں، کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو آٹومیٹک کھل جاتے ہیں، ان سب کو دیکھ کر ہمیں اتنا خوش ہوتے ہیں۔ کبھی ان دروازوں سے داخل ہوتے ہوئے جنت کے دروازوں کے بارے میں بھی ہمیں مکمل طور پر سوچنا چاہیے۔ معزز حاضرین، رمضان میں ہم نے ماشاءاللہ اپنے نفس کو بہت کچلا، بلکہ ہم نے اپنے سارے اعضاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا۔ کیسے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا اے عائشہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جو ہے تہجد پڑھا کرتے تھے اپنے گھر میں؟ تو میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا لمبا قیام کرتے آپ کے پیر ورم آ جاتا، جیسے یہاں کی دکنی زبان میں بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھک جاتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی یا رسول اللہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں آپ؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں جو صحت دی، ہم نے رمضان میں اپنے صحت کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو، اپنے جوارح کو اللہ کی اطاعت میں لگانے کی مکمل طور پر کوشش کی۔ ایک روایت یوں آتی ہے ترمذی میں، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کرتے، حالت نماز میں سوچنے لگا کہ کہیں نماز توڑ کے کیوں نہ چلے جاؤں، حالانکہ اللہ کے نبی کی عمر تقریباً 50 سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ایک دم نوجوان ہیں، نوجوان رہ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ لہٰذا رمضان میں ہم نے لمبے جو ہے کیا پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، اپنے آپ کو تھکایا، مگر رمضان چلے جانے کے بعد ہوتا یہ ہے اللہ کی طاعت کا جو مزہ ہم نے رمضان میں چکھا، ہم کیا کرتے ہیں عید کے دن سے ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے جب لمبا قیام کرتے پیر پھک جاتے تو نماز کے بعد اپنے پیر کو لمبا کرتے ہوئے بولتے اے پیر اللہ نے تجھے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کی خاطر تجھے تھکا جائے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے دوست کے واسطے، بیوی کے واسطے کبھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے لائن میں کھڑنا ہمیں جو ہے کیا ہوتا ہے گوارا ہوتا ہے، مگر رمضان کی ان لمبی تراویح میں ہم کھڑنا پسند نہیں کرتے۔
معزز حاضرین، اپنے نفس سے جہاد کرنے کے 4 مراتب علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نفس کو دین کا علم ہونا چاہیے، نفس کو عمل پر ابھارا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو نہیں جانتے ان کو بتایا جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی طرف الحمدللہ مکمل طور پر یاد دلائے جائے۔ زیاد ابن ابی زیاد رحمہ اللہ، دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، زیاد ابن ابی زیاد رحمہ اللہ جب مسجد میں بیٹھے رہتے اپنے نفس سے بات کرتے۔ کبھی ہم بیٹھتے نا مسجد وغیرہ میں، اپنے نفس سے بات کرو، کیا بولتے؟ این تریدین، اے نفس تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ این تذہبین، اور تیرا کہاں کا پروگرام ہے؟ اور اپنے نفس سے پوچھتے کیا تجھے مسجد سے اور بہتر جگہ چاہیے؟ اور یہ بھی پوچھتے اے نفس تم مسجد میں ہو، مسجد میں جو چیزیں ہیں ان کو دیکھو، یاد رکھو اس دنیا میں مسجد سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا رمضان میں ہم نے مسجد سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھا۔ جیسے ہی عید گزر گئی، اس کے بعد دیکھتے ہیں رمضان میں مسجدیں جیسی پر تھیں ویسے مکمل طور پر خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، مسجد سے محبت رکھنا، مسجد کو نماز سے آباد کرنا، یہ اصل میں اس آدمی کی صفت ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ رمضان میں ماشاءاللہ ہم نے اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر یہ تقویٰ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تقوی میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسجد بیت کل تقی، کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اگر ہم بننا چاہتے ہیں مساجد سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم یہ کر رہے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یوں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو مسجد بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو بازار سخت ناپسند ہے۔ آج ہمارا حال کچھ ایسے ہو گیا ہے، ہم کو بازاروں سے محبت ہے، مسجد سے محبت نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں مسجد میں اگر آ گئے بار بار دیکھتے رہتے ہیں وقت کب ہوگا، مسجد سے کب بھاگنا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو لوگ عرش الہی کے سائے میں جائیں گے اس میں ایک وقت وہ بھی ہوگا، کیا ہوگا؟ اس میں فرمایا وَقَلْبُهُمْ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، ایسی صورت میں وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ماشاءاللہ جگہ پائے گا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، ہمارے اسلاف مسجد سے بڑا تعلق رکھتے تھے۔ جب بازار جاتے تو اپنے نفس کا کیسے محاسبہ کرتے، سنیے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ بازار میں ہوتے، بولتے دل چاہتا کہ بازار سے کچھ خرید لیں، مگر اپنے نفس سے فرماتے اے نفس تو زیادہ حرص نہ کر، اس لیے کہ تیرے لیے خیر، عزت اور نجات مسجد سے محبت کرنے میں ہے۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان میں ماشاءاللہ ہم نے اپنے نفس سے جہاد کیا، اپنے اعضاء کو اور جوارح کو اللہ کی حفاظت میں مکمل طور پر لگایا۔ سمجھیے مثال کے طور پر بنگلور میں رمضان میں افطار کا وقت تھا 6:30، آپ بار بار دیکھتے اذان نہیں ہو رہی ہے، موبائل دیکھتے نہیں، ابھی 6:29 ہوئے ہیں، بار بار وہ نظام الاوقات دیکھتے جو جماعت کی طرف سے شائع کیے گئے ہیں، لہٰذا 1 منٹ پہلے بھی پانی پینے تیار نہیں ہوتے۔ یہ اصل میں اتنا ہم نے ماشاءاللہ اپنے روزے کو مکمل طور پر ہم نے بچانے کی کوشش کی، لیکن رمضان میں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں رمضان جانے کے بعد ہم وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں جو ہماری نعوذ باللہ کیا کرتا ہے، نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ خصوصاً عورتوں کے اندر ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں شوہر بیوی کی لڑائی ہو یا گھر میں کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا کردار عورت کا اپنے زبان کا غلط استعمال کرنا ہے۔ ترمذی کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، دیکھو زبان کے غلط استعمال سے نیکیوں پر کیسے پانی پھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا اس کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے نبی کے سامنے جب عورت کا تذکرہ ہوا، آپ نے 2 جملے ارشاد فرمایا۔ وہ 2 جملے بھی بڑے خطرناک ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے اور وہ جہنم میں جائے گی۔ اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا تذکرہ ہوا جس کے پاس نیکیاں کچھ بھی نہیں ہیں، مگر آپ نے کہا کہ وہ جنت میں جائے گی، اس کی زندگی میں خیر ہے۔ 2 عورتوں کے کردار کو آپ نے امت کے سامنے پیش کر کے بتایا، لوگوں یاد رکھو، ایک انسان ایک طرف نیکیوں پر عمل کرتا جائے، نیکی کرتا رہے، مگر اپنے زبان سے پڑوسی کو تکلیف دے، یہ پڑوسی کو اپنے زبان سے تکلیف دینا اتنا خطرناک ہے، انسان کی ساری نیکیاں بھی برباد ہو سکتی ہیں۔ اور وہ عورت جو نیکیاں نہ کرنے کے باوجود صرف اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی تھیں، ماشاءاللہ جنت میں چلے گئی۔ رمضان میں ہم نے روزے رکھے، مگر رمضان میں روزے رکھ کر کتنے مرتبہ ہم نے غیبت کی، کتنے لوگوں کی عزت سے کھیلا۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں یہ ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہی نماز پڑھ کے پیچھے جاتے ہیں لوگوں کی عزت سے کھیلنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے، ایک تھیلی ہے، پھٹی ہے، آپ اس میں بھرتے گئے تو کیا ہوگا، نیچے سے نکلتا جائے گا۔ لہٰذا نیکیاں کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، نیکیاں کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا اور جو ہے اس کی قبولیت کے بارے میں فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ معزز حاضرین، رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کیں ان عبادتوں میں تراویح، تہجد اور قیام اللیل ہے۔ ہمارے پاس لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ تراویح ہے، تہجد ہے، قیام اللیل ہے، حالانکہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ یہ لوگ ان کو لے کر نعوذ باللہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم رات میں الحمدللہ قیام اللیل کرتے رہے، اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہوا، رات میں جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے انسان کا پورا جسم، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے تلوے، اس کی انگلیاں، اس کا سر، اس کا دماغ، ماشاءاللہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ تو ایک بہت اہم بات ہے، یاد رکھو، اگر ہم رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے جھک گئے، تہجد پڑھ لیے، تراویح پڑھ لیے، قیام اللیل پڑھ لیے رات کے اندھیرے میں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان اعضاء کو ماشاءاللہ دن کے اجالے میں کیا کرتا ہے، ان اعضاء کو گناہوں سے مکمل طور پر بچا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے حدیث قدسی میں کیا فرمایا، بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ دیکھو، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، میں اس کے جو ہے ایسا، میں اس کا کان بند جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر کان میں نہیں آتا، بلکہ یہ تینوں اعضاء ہاتھ پیر کان ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ خصوصاً نوجوانوں سے ہم ایک بات یہ کہنا چاہیں گے، وہ غلط میسیج لکھتے بھی، غلط لڑکی سے ملنے کے لیے بھی جاتے، گانے سن کر نعوذ باللہ دماغ بھی زنا کرتا رہتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کو اخلاقی بیماریوں سے اور جرائم سے روکنے کے لیے سب سے بہترین چیز ماشاءاللہ وہ تہجد کی پابندی ہے۔ یہ تہجد کی پابندی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک صحابی تھے، شہدائی سنت، ایک مرتبہ وہ مسجد میں سو رہے تھے، ایک برا خواب دیکھا، اپنے بہن حفصہ رضی اللہ عنہا سے اس خواب کا تذکرہ فرمایا، کہا حفصہ اس خواب کی تعبیر ذرا رسول اللہ سے پوچھ کر مجھے بتاؤ۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کے جو ہے خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمایا۔ جب اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عمر کا خواب سنا تو ایک ہی جملہ کہا، نعم الرجل عبداللہ لو یصلی من اللیل۔ عبداللہ ابن عمر تو بڑے اچھے آدمی تھے، اس خواب کے دیکھنے سے پہلے وہ مسجد میں سوتے تھے اور ماشاءاللہ تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ جب سے انہوں نے تہجد چھوڑا ہے برے خواب آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تہجد کی پابندی کرنا شروع کر دیں، انسان ماشاءاللہ برے خوابوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ سارے جسم کے اعضاء اللہ کے سامنے جھک رہے تھے۔ اور ایک بات بھی دیکھو آپ، عید کے دن ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہنے،
آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم پاؤڈر لگائے، کیا کیا لگائے، جو کچھ لگائے وہ لگانے والا خود جانتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک مومن جو ہوتا ہے رمضان میں زیادہ آئینہ نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کو سنوارنا ہوتا ہے۔ رمضان میں جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، جو بھی نیک کام کرے، ماشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھیے آپ، یہ چہروں پر رونق آ جاتی ہے۔ جو لوگ غیر رمضان میں چہرہ کیسا کی ہوتا ہے، مگر رمضان میں اللہ کی اطاعت کرنے سے چہرے پر اللہ تبارک و تعالی اطاعت کا نور دیتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیوں تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق ہوتی ہے؟ اور یہ دیکھو، جو علماء تہجد پڑھ کے اپنے زندگی میں اس کا تجربہ پائے، وہی عالم اس کا جواب دے سکتا ہے۔ کہا حسن بصری رحمہ اللہ نے، لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَنِ فَأَلْبَسَهُمْ نُورًا مِّن نُورِهِ۔ کہا تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق اس لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ رات میں تنہائی میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور مکمل طور پر الحمدللہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، إِنَّ لِلْحَسَنَةِ نُورًا فِي الْوَجْهِ۔ کہا نیکی کرنے سے چہرے میں نور آتا ہے۔ اس کے برعکس کہا، إِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ۔ کہا کہ بندہ جب برائی کرتا ہے تو چہرہ نعوذ باللہ کالا پڑ جاتا ہے۔ نیکیاں کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی، ان نیکیوں کے کرنے کے بعد ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، نیکی کر کے اسے معمولی سمجھنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، ہم ایک 4 رکعت پڑھ لیے، باہر گئے، ہم دیکھتے ہیں کچھ نوجوان تراویح نہیں پڑھے، شیطان آ کے نعوذ باللہ اس کے ذہن میں سوال ڈالتا، تو 4 رکعت پڑھ لیا، تو اچھا ہے، انہیں گرا ہوا انسان ہے، لہٰذا جو لوگ رمضان میں تراویح نہیں پڑھے، کچھ بھی نہیں کرے، نعوذ باللہ ہم ان کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ مسلم میں ایک روایت آتی ہے، ایک عابد و زاہد قسم کا انسان ایک آدمی کے بارے میں بولا، اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرتا۔ بعض علماء کو، بعض خطبہ کو بھی دیکھتے ہیں کسی آدمی کے بارے میں بولتے، اللہ تم نے ہرگز معاف نہیں کرتا۔ ایسا کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ جب اس عابد و زاہد قسم کے انسان کو اپنی عبادت پر نعوذ باللہ غرہ آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز معاف نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا، اے عابد و زاہد قسم کے انسان، تجھے اپنی عبادت پر نعوذ باللہ غرور آیا، میں اس کو معاف کر کے نعوذ باللہ میں تیرے عمل سارے تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ عبادت کرنے کے بعد انسان کو غرور نفس میں نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے ایسے معلوم ہوتا اللہ پر احسان کر رہے ہیں، حالانکہ سورہ حجرات کے آخر میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ اگر اللہ کی ہدایت اور توفیق نہیں ہوتی، ہم جو ہے نہ روزہ رکھ پاتے، نہ تو قیام اللیل کر پاتے۔ اسی طریقے سے رمضان میں نیکیاں کرنے کے بعد اس کی قبولیت فکر کی ہمیں ہونا چاہیے۔ خطبے کے آغاز میں نے وہ آیت پڑھی جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کریں۔ دیکھو یہ مسجدوں کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں، رسولوں اور نبیوں سے لیا۔ جب وہ دیواریں مکمل ہو گئیں، حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو اپنے عمل کی قبولیت کی بڑی فکر ہے، کہنے لگے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین تھے، نابینا عالم دین، ایک مرتبہ وہ اس آیت کا درس دے رہے تھے، اے ہمارے پروردگار ہمارے عمل کو قبول کر لے، اس لیے کہ تو زیادہ سننے والا، زیادہ جاننے والا ہے۔ آیت کی تفسیر کرتے کرتے زار و قطع رونے لگے، کہنے لگے، ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہو کر یہ دنیا کا اتنا بڑا مقدس کام کر رہے ہیں، ان کو اپنے عمل کی قبولیت کی اتنی فکر ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو بھی اپنے نیکیوں کی قبولیت کی فکر کرنا چاہیے۔ دنیا میں کچھ کام کرتے، اس کام کا ہم رزلٹ دیکھنا چاہتے، اسی طریقے سے ہم ایک نیک کام کر کے اسلاف کو تو ہم دیکھتے، رمضان میں عمل کر لے کے 6 مہینے تک دعا کرتے، اے اللہ اس عمل کو قبول کر لے۔ دیکھو عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کیا دیتے، تقبل اللہ منا ومنکم۔ کیا مطلب، اے اللہ سامنے والے کے میرے دونوں کے عمل کو مکمل طور پر قبول کر لے۔
اسی طریقے سے نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کو چھپانا چاہیے۔ سوشل میڈیا نے ہمارے چیزوں پر جو اثر ڈالا اس میں سے ایک برا اثر یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمیں ریاکاری سکھائی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر سیلفی فوٹو لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہیں افطار کا نعوذ باللہ انتظام کر دیا، سارے لوگوں کو بٹھا کر نعوذ باللہ فوٹو لیتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا تو بندہ چھپ کر اصل میں عبادت کرتا ہے وہی انسان کو ثبات قدمی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الخفی الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بندے کو پسند فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جس کا عمل الحمدللہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھو نماز پڑھے تو ریاکاری آ سکتی، زکوٰۃ دے تو ریاکاری آ سکتی، حج کو گئے تو ریاکاری آ سکتی، مگر تمام ارکان اسلام میں روزہ ایک ایسی واحد چیز ہے، آپ روزہ ہیں یا نہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ایک جو ہے سلفی عالم دین تھے جنہوں نے 30 سال تک روزہ رکھا مگر اپنے بیوی بچوں تک بھی خبر نہیں ہوئی۔ کیسا تھا افطار، کیسے تھے سحری، ذرا سن لیجئے۔ جو نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے ایک کھجور تھوڑا پانی لے لیتے، بھر کے بچھے توڑ لیتے، نماز فجر کی ادا ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر کھجور اور پانی پی لیتے، بس ان کے سحری اتنا ہی ہوتا۔ جب مغرب کی اذان کا وقت ہوتا معمولی کھجور پانی لے لیتے، گھر مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر الحمدللہ کھا لیتے۔ ان کے انتقال کے بعد دیکھنے والوں نے بتایا یہ ایسے عالم دین تھے جنہوں نے کئی سال تک روزہ رکھا مگر ماشاءاللہ ان کی عبادت مکمل طور پر چھپی رہی۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان میں ہم تنہائی میں گناہوں پر آنسو بھی بہائے، دل بھی نرم بھی ہوا، لہٰذا ان اعمال کا واسطہ دے کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں جس کے عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے وہ بندہ کبھی ایمان کی حلاوت مکمل طور پا نہیں سکتا۔ اس خطبے کے آخری میں 2 چیزیں اور بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ رمضان میں ماشاءاللہ عمل صالح بہت ہوا، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی طاقت دی اس نے اتنا کیا، لیکن سوال یہ ہے رمضان کی ختم ہونے کے بعد یہ نیکیوں کی راہ کیوں چھٹ جاتی ہے؟ اس کے اسباب بھی علماء نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا یہ ہے مقصد زندگی سے ناواقفیت۔ ہم نے جو رمضان گزارا ہمیں یہ تہیہ کر کے رمضان گزارنا تھا، شاید میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ علامہ ابن حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں مومن کو رمضان کے جاتے ہوئے آنسو کیوں نہ آئے، آئندہ سال وہ رمضان میں زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا نہیں بول سکتے۔ دوسری چیز اعمال صالحہ کے بھاری ہونے کی ہمیں آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک آدمی سے سوال ہوگا تم نے اپنی عمر کہاں کھپائی، تم نے اپنی جوانی میں کیا کیا؟ بلکہ بعض روایتوں میں آیا اللہ بندے سے پوچھے گا اے بندے میں نے تجھے صحیح جسم دیا تھا، یہ صحیح جسم تو نے کس میں لگایا؟ اگر یہ تندر جسم پا کر اللہ کی اطاعت میں لگایا تو کوئی بات نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگایا تو ہمیں آخرت کی جواب دہی تیار ہونا چاہیے۔ رمضان کے بعد اعمال صالحہ کے بھاری ہونے کا ایک بڑا سبب غفلت والی زندگی ہے۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ سست ہو جاتے ہیں، رمضان میں بھی سوئے، عید کے بعد بھی سوئے، نعوذ باللہ ایسے ہی سو کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اطاعتوں کے بھاری ہونے کا ایک بڑا سبب ماحول کا اثر ہے۔ رمضان میں اگر آدمی اچھے لوگوں سے دوستی کرتا تو نیک کام کرتا۔ ہمارے پاس کیا ہے، کبھی حریرہ پینے ادھر گئے، کبھی چائے پینے ادھر گئے، تراویح چل رہی ہے 2 رکعت پڑھ کے اپنے دوست بھاگ گئے، غلط بات ہے۔ لہٰذا گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا فقدان، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ اللہ معاف فرمائے رمضان آیا مگر پورا قرآن نہ پڑھ سکے، امت قرآن سے دور کیوں ہے؟ علامہ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن سے بندے کی محبت اسی وقت ہوگی جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کا کوئی دوست سعودی عرب سے ادھر ادھر سے کوئی میسیج بھیجا تو بار بار پڑھتے کیوں؟ اس لیے کہ اس دوست سے آپ کی محبت ہے۔ اگر ہمیں یہی محبت قرآن سے ہوتی تو ماشاءاللہ رمضان میں ہم قرآن پڑھتے۔ ماہ رمضان کے بعد اطاعت کے بھاری ہونے کے اسباب میں مباح چیزوں میں توسع پیدا کرنا،
جیسے ہم دیکھتے ہیں خالی ہم اپنے جیب کے مزے میں رہتے ہیں، کھانے پینے کا مزہ، کھانے پینے کا مزہ، اور اسی طریقے سے جو بندے اپنے دلوں میں نفاق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی نعوذ باللہ اللہ کی اطاعت بھاری ہو جاتی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا جب منافق نماز پڑھتا ہے اس کے اندر یہ 6 چیزیں، میں سمجھتا ہوں یہ 6 چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، عبادت میں سستی کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاوا کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کیا کرتا ہے، نماز کو دیر سے پڑھتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ ٹھونگ مارتا ہے۔ عصر کا وقت 4 بجے ہے، 5 بجے آیا، جلدی جلدی وضو کیا، وہ کوے کے ٹھونگ مارنے کی طرح ٹھونگ مار کے چلا گیا۔ اور اسی طریقے سے 5واں ادب یہ ہے کہ اللہ کا کم ذکر کرتا ہے۔ آپ اکیلے کبھی بیٹھے رہتے ہیں دکان میں، بازار میں، ادھر ادھر مسجد میں بھی، حالانکہ نماز بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کرنے سے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں نفاق کی علامت ہے۔ جماعت کی نماز میں دیر سے آنا، دیکھو رمضان میں بھی 2 نمازیں ہم سے اکثر چھوٹ جاتی تھیں، ایک فجر کی نماز، دوسری مغرب کی نماز۔ اتنا کھاتے تھے، سحری میں رکوع کرنے نہیں ہو رہا ہے، اور افطار میں تو اتنا لا کے ہم نے دسترخوان پہ رکھا، وہ چھوڑ کر ہمیں مسجد کو آنے نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایک کھجور اور چھوٹی سی گلاس میں پانی پی کر نماز کو آ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بڑی بھاری ہے، اور جمعہ کو بھی جو لوگ دیر سے آتے ہیں انہیں بھی اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہم دیکھتے ہیں، بعض لوگ بولتے ہیں کب بھی قرآن اٹھائے تو مجھے انہی نہ آتی، کیا کرنا؟ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ نے ماشاءاللہ اس کا علاج بتایا، کہا جو بندہ اطاعت کرنے جاتا ہے، قرآن اٹھائے، نیند آ رہی، اونگ رہا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کے نظر بد تو نہیں لگ گئی، لہٰذا اسے اپنی ذات کا علاج کرنا چاہیے۔ ثبات قدمی کی کمی یہ بھی بہت ہے۔ نماز میں ہم کتنی مرتبہ بولتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، 17 مرتبہ بولتے نماز میں، پھر بھی وہ سیدھا راستہ ہمیں نہیں ملتا، اسلاف کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ خطبے کے آخری میں ان تمام چیز کا علاج کیا ہے؟ توحید کی پختگی اپنے اندر پیدا کرو، اتباع سنت اپنے اندر پیدا کرو۔ اہل حدیث لوگ کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ، رمضان میں برابر جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی افطار کر لیتے۔ دوسرے مکتب فکر میں ہم دیکھتے ہیں احتیاط کے طور پر 4-4 5-5 منٹ لیٹ کرتے ہیں، بلکہ ہمارے اوپر بولتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ نعوذ باللہ رمضان میں وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں۔ نہیں، ماشاءاللہ ہمارا جو افطار ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح وقت پر ہے، لہٰذا سحری میں بھی 10 منٹ پہلے کر لینا یا افطار میں بھی تاخیر کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا مکمل طور پر طریقہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ بولتے اللہ کے نبی کی ساری سنتوں پر الحمدللہ اپنی مبارک زندگی میں عمل کر سکا، مگر ایک عمل نہیں ہو سکا، وہ کیا بولے تو اللہ کے نبی جانور پر بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا طواف کیے، وہ میرے سے نہیں ہو سکا۔ اللہ سے توفیق مانگیے، اطاعت پر جمعی دعائیں پڑھیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اپنے نفس کی تربیت، اور یہ دعا بار بار پڑھتے رہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ اور ایک بات بھی ہے، بندے سے توفیق اس وقت چھنتی ہے جب وہ نعوذ باللہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ ہم رمضان میں قرآن پڑھے، اس وقت ہم جو ہے گناہ کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ سکے۔ نیک لوگوں کی صحبت، نبیوں کے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا، اور آخری چیز آج کے خطبے کی وہ یہ ہے، بندہ اگر نیک عمل کرنے گیا تو بیزار آتا، بیزار آنے کے بعد نعوذ باللہ وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ میں عاجزی سے بھی اور جو ہے سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا استعن باللہ ولا تعجز، لہٰذا ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، کبھی انسان کو ہار نہیں ماننا چاہیے۔ خطبے کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان میں جو بھی نیک کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مبارک موقع پر دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، اور یہ دعا
بار بار پڑھنا، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، نیکی کا جو معیار رمضان میں تھا رمضان کے بعد بھی مکمل طور پر اس کو انجام دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قیام کو، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے زندگی میں رمضان کے اور ایک مرتبہ بہاریں دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں جن لوگوں نے محنتی کی اللہ تمام کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظ کی علماء کی خدمات کو قبول فرمائے، اور سب سے بڑھ کر رمضان میں جن عورتوں نے سب سے زیادہ ماشاءاللہ محنت کی، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی عورتوں کی مکمل طور پر خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہی دشمنان اسلام کی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں جب تک رکھے کتاب و سنت و باقی رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔